آپ کی ایک وقت میں 9 صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں یاری بات نہیں. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں, کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی لاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے, الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, اوہ ہو, جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے, ٹھیک ہے, کہ اس کے کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں, بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی, تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا. دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کی. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے, نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے. اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھی بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ. وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں, یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ سے زیادہ ڈبل, آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے. تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ نہ نہ, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کمزور مومن, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ, کہتے نہیں ہے ڈاکٹر, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا, اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9 صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات, گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ, یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے.
डॉक्टर कहते हैं अगर कोई नॉर्मल है, अगर हाँ कोई किसी को हार्ट पेशेंट बन गया है उसको डॉक्टर मना कर रहे हैं तो फिर वो जाने डॉक्टर जाने। इस्लाम तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा है ना। अबे कोई शुगर पेशेंट बन गया उसको तो खजूर भी नुकसान देगी ना, जो पेशेंट नहीं है उनकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा काम, बल्कि उसको तो शहद भी नुकसान देगा। दूसरा काम, पहला तो गोश्त हो गया। मैं आपको इस्लाम की रोशनी में सेहत का नुस्खा बता रहा हूं। एक्टिविटी, जिसको हम आज की इस्तिलाह में क्या कहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी। हदीस में आता है एक दफा मदीना में खतरा हुआ कि किसी ने हमला किया है। खतरा यानी कोई खबर फैली। सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की पुश्त पे बैठ के इतनी रफ्तार के साथ गए हैं ना देखने के लिए कि वाकई ये खबर सही है या गलत है, और बहुत तेज रफ्तारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर आए। तो आज फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई है, अब घोड़े तो है नहीं कि आप घोड़े पे बैठे हैं। घोड़े पे बैठने में कितनी ताकत, फिर घोड़ा भागता है, हड्डियां हिलती हैं। घोड़ा जितना थकता है उतना ही बंदा थक जाता है। फिर पैदल भी भागते थे लोग, चलते भी थे, भागते भी, लंबे लंबे पैदल सफर होते थे। तो आज ना जॉगिंग है ना वॉकिंग। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कह सकते हैं जॉगिंग की अलग से कोई तरगीब। भाई जो काम इस्लाम चाहता है वो अगर इसके बगैर नहीं हो रहा तो फिर ये चीज खुद ब खुद उस तरगीब में दाखिल होगी कि नहीं होगी? अल्लाह आपको चुस्त देखना चाहते हैं, सुस्ती से हदीस में पनाह मांगी है। तो जो काम सुस्ती का जरिया और सबब बन रहा है उस काम से भी पनाह मांगी होगी कि नहीं होगी? तो ये 3 काम हो गए, और चौथा भी एक ऐड कर लो इसमें, सोने की तरतीब। वो मेरी अपनी नहीं बनी हुई तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं उस पर बोलता, क्योंकि हम भी कराची में है ना, सारा सोने जागने की तरतीब की ऐसी तैसी हुई है। लेकिन हमारे नबी ने तरगीब देर से सोने की दी है या जल्दी सोने की दी है? काइंडली थोड़ा सा बता दें। और देर से 12 बजे उठने की तरगीब दी है, या आप तो रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ा करते थे। तो ये 4 काम सोने जागने का ना, ये जो सोने का 9 बजे टाइम है असल सोने का, जो मेडिकली भी ऐसी साबित हो गई। तो ये 4 काम तमीज से। और दोपहर कैलूला लाजमी किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने फरमाया कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता, सारा दिन जागता है शैतान, उसके काम बहुत है ना। शैतान जो है ना कभी भी आराम नहीं करता। तो अगर आप आराम नहीं करते, हर वक्त काम काम, कायदे आज़म ने फरमाया था काम काम और बस काम, तो कायदे आज़म का ये मतलब नहीं था। उनका था कि सोने के बाद जितना टाइम उठो तो काम में लगाओ, वो मजीद सोने में ना लगाओ। तो आपने क्या किया कि वो सारा जो है ना, हर वक्त लोग पागलों की तरह जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं ना, वो हर वक्त पागलों की तरह पैसा कमाने में लगे हुए, सोते ही नहीं है। और सोते हैं तो मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर मोबाइल तो ज़ाहिर है नींद को गायब कर देगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद सोते थे। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना हल्के से खराटों की आवाज आती थी। जब ये गहरी नींद होती है ना तो नाक से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूली से खराटों की आवाज, ये जब गहरी नींद होती है तो फिर ऐसी आवाज आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी उम्र में जिस्म मुबारक भी थोड़ा सा भारी हो गया था, तो गहरी नींद सोया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों पर अमल। खैर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 4 काम कर लो तो इंशाअल्लाह जैसे तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर होती हैं तो तमाम दवाएं बड़ों की पहुंच से भी क्या होंगी, दूर होंगी। फिर जब प्यास लगे पानी पियो, जी नेचुरल लाइफ। उसके बाद अगर फिर कोई खुदा न खास्ता बीमारी होती है, फिर डॉक्टर जितने गिलास का मशवरा दे रहा है उसके मशवरे कम होती चली जाएंगी। उलमा ने इसमें हदीस में ये जो हिकमत है वो बयान की है कि एक ही वार में मारने का हुक्म इसलिए कि जानवर को तकलीफ कम से कम हो। क्योंकि लोग जब छिपकली मारते हैं ना तो वो बेचारी का कचुमड़ा बना देते हैं, पहले एक बार, फिर दुम से पहले वो डांस देखेंगे उसका थोड़ी देर दुम का, फिर वो। तो इसलिए जहाँ यहाँ ना करें, यहाँ तो गंद हो जाएगा। छत वत से गिरी है मेरा ख्याल है। तो जब कोई छिपकली देखी एक ही दफ़ा में चिपका दिया, उसको स्टिकर बना दिया। डंपर नहीं करते जो कराची के रोडों पे। मारने का हुक्म क्यों है? देखो इस्लाम गंदगी से बहुत दूर रखता है हमें। इस्लाम जो है ना गंदगी से बहुत दूर। इस्लाम में जो सफाई, तहारत, नज़ाफ़त है वो दुनिया के किसी मज़हब में नहीं है। छिपकलियों का घर में होना, इससे घिन बहुत आती है, इंसान को घिन बहुत आती है। तो इसलिए जितने भी हराम जानवर हैं इस्लाम ने उन्हें पालने में, कुछ जानवरों पे तो बिल्कुल पाबंदी लगा दी, कुछ जानवरों पे पाबंदी तो नहीं लगाई लेकिन पसंद नहीं किया। जैसे कुत्ता पालने पर तो पाबंदी लगा दी। बिल्ली की उजरत को भी हदीस में पसंद नहीं किया गया, यानी बिल्ली का बिजनेस हलाल है लेकिन जो हदीस में आता है ना कि पसंद नहीं है, तो उलमा उसमें तावील करते हैं कि नापसंदीदा है, यानी जायज़ है लेकिन काबिल तारीफ़ नहीं है, मकरूह है बिल्ली को बेचना, ख़रीदना। और बिल्ली के बालों में भी बीमारियाँ हैं। अभी हमारे बच्चों ने, एक छोटी बच्ची ने बहुत ज़िद की हुई थी बिल्ली ख़रीद के, तो मैंने कहा बेटा कुछ भी ख़रीद लो, बिल्ली नहीं ख़रीदूँगा मैं। तो फिर उसने बतख के चूज़े ख़रीदे हैं, उसको पाल रही है वो छोटी बच्ची। बतख के चूज़े होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े प्यारे होते हैं, उसके लिए छोटा सा टब बना दिया उसने, उसमें तैर रहे होते हैं, डुबकियाँ लगा रहे होते हैं, बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं उसे देख के। तो कोई भी जानवर, जो कुत्ते के थूक में बीमारियाँ हैं, कुत्ते की लीद में बीमारियाँ हैं, हलाल जानवरों में आप देख लो, ये जो बाड़े में लोग होते हैं, गोबर पड़ा हुआ होता है, वहीं चारपाई डाल के पूरी रात सोते हैं, कोई बीमारी नहीं होती इनको,
تو ان حلال جانوروں کے پیشاب میں گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں. ہاں سڑ جائے تو ایک الگ بات, یہ نہیں کہ گوبر میں چارپائی ڈال کے سویا کریں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. بیماریاں حرام جانوروں میں, اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو وائرس یعنی حرام جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں بھی پھیلتی ہیں بہت تیزی سے, وائرس پھیلتے ہیں. حلال جانوروں میں بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں, وہ کامن نہیں ہیں وہ بیماریاں. خیر, تو چھپکلی پر میں نے بیان شروع کر دیا. تو سورہ معارج کی یہ آیات کئی ہفتوں سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے, اور اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس پہ میں نے مثالیں دی تھیں کہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانا یہ عام طور پر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں نے مثال دی تھی, کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو, کوئی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, آپ کہیں یار تمہاری اوقات تھی, تم تو سائیکل پہ جایا کرتے تھے, تو برا لگتا ہے نا کہ بھائی کیوں مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو. تو یہ کسی کو اوقات یاد دلانا برا کام ہے, لیکن اس وقت یہ ضروری ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جائے, اس میں تکبر پیدا ہو جائے. تو انسان میں چونکہ کبر ہے, تکبر ہے, تو اس لیے قرآن انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے. دیکھو انسان نا انسانوں کے مقابلے میں تو صاحب فضیلت ہو سکتا ہے, اور کمال کی بات ہے کہ آج پوری دنیا انسان کو انسان کے سامنے تواضع سکھاتی ہے. یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں نا بہت سارے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے, اور ملنسار بن کے رہنا چاہیے, موسٹ مرسیفل بن کے رہنا چاہیے, یہ سب انسانوں کے لیے ہیں. خدا انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ تم اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لہذا اس کے سامنے بالکل زیرو, تم جھک جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے. اب میں چند وہ مثالیں دوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں. تکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق, حق کا انکار کر دینا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں ہم حق کا انکار کرتے ہیں, کتنے مواقع ایسے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی متکبر ہے. کافر اس کو متکبر مانتا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کافر ان کو کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت ملنسار ہے. وہ کیا کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ. میں نے بہت باہر ملکوں میں جب جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے بارے میں مفتی صاحب یہ مائیکل جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, یہ چنگ پونگ جو ہے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یہ ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے. شنگ چونگ جو ہے ڈاؤن ٹو, جیپنیز سارے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں متکبر ہیں. ابھی جاپان میں میرے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے بھائی, جیپنیز اخبار میں کوئی میرے خلاف شائع ہوا ہے, میں نے کہیں بیان میں وہاں جا کے بولا ہے نا 4 شادیاں کرو اور فیملی سسٹم کو پروموٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہاں کچھ بے وقوفوں نے, ہمارے ہی مسلمانوں نے کوئی جلد سے جلوس نکالنے شروع کیے, روڈوں کو بند کیا. تو وہ جیپنیز تو لا کے بڑے پابند ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا یہ کیا دھندا شروع کر دیا, تو وہ اسلام ہی کے اگینسٹ ایک تحریک چل پڑی ہے یار یہ مسلمان یہاں کے گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ نہیں, انہوں نے اپنے روڈ ووڈ جام کے جلوس نکال رہے ہیں جو ہمارے یہاں چلتے ہیں جلوسوں کے فیشن. تو جیپنیز گورنمنٹ نے کہا بھائی جو کرنا انڈور کرو, وہ روڈوں پہ آ گئے. تو وہاں کی عوام خلاف ہو گئی. تو اب عوام جب خلاف ہوتی ہے تو پھر تو وہ ان کو کیا پتا کہ کون کر رہا ہے, کون اس کا قائل ہے. تو اب وہ ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں, آج ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی, جیپنیز زبان میں نا ٹنگ پونگ چل رہا ہے بہت زیادہ, اللہ خیر کرے. خیر, تو ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے, چاہے مذہب کے نام پہ ہو, پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں, اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں, سب کو سنا رہے ہوں اپنی آواز, چل سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے. یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے. یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں, مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا, اسلام اور دیگ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے ہیں, کھانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو انسان جو ہے, ہاں تکبر, اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ تو گراؤنڈ ٹو
ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, وہ تو اتنے ملنسار. بھائی وہ انسانوں کے لیے ملنسار ہیں, خدا کے لیے ملنسار نہیں ہیں. اس لیے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا اس خدا کا انکار اتنے دھڑلے سے کیا انہوں نے کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں, ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی. تو متکبر آدمی جو سب سے پہلے اس کا کبر اللہ کے خلاف جاتا ہے. اسی وجہ سے نماز انسان میں کبر کو ختم کرتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تکبر ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا, کسی میں کبر ہو تو تکبر ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے, سب سے بڑا ذریعہ. انہوں نے فرمایا کہ نماز میں اول سے آخر تک, اول سے, تکبر سے مراد سمجھ گئے اللہ کے سامنے تکبر, ڈاؤن ٹو ارتھ انسانوں کے سامنے ہونا الگ چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کبر مت کرو. اگر میرے سامنے کبر کرو گے تو لوگوں کے سامنے جھکتے رہو 100 دفعہ, اللہ نہیں مانے گا آپ کو. میں اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی باپ کے سامنے اکڑتا ہے, باپ اسے آرڈر دیتا ہے نہیں مانتا, باپ کو باپ نہیں مانتا, تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا, باہر نکلتے ہی تواضع کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملتا ہے, تو لوگ اسے کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ, کیا تواضع والا بندہ ہے. ابا مان لے گا, ابا بولے گا اس سے بڑا فرعون میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, ابا یہ بولے گا نا. تو اس لیے اسلام ہر چیز کو جو دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو. فیصلے جنت اور جہنم کے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے کرنے ہیں. تو اسلام یہ کہتے ہیں اللہ کی نظر سے آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا ہے, اللہ جس کو متکبر کہے گا وہ متکبر ہے. ابو جہل بھی اپنی قوم میں بڑا مشہور آدمی تھا, اللہ کی نظر میں وقت کا فرعون تھا وہ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کافر کو اس لیے نہیں مانتے کہ کافر اللہ کی نہیں مانتا, اور اگر کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے وہی ہے. تو نماز جو ہے نا تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک مکمل تواضع 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 عاجزی. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی نفی کر لی, بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, اے اللہ ہر عیب سے تو پاک ہے, وبحمدک تو ہی قابل تعریف ہے, وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا, وتعالی جدک تیری شان بہت بلند, ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے پیارے کلمات ہیں, اب آتے ہی نہیں ہے, ترجمہ ہی نہیں آتا لوگوں کا, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اتنی توفیق نہیں ملتی. 5 دن لگائے نا تو پوری نماز کا ترجمہ انسان سیکھ سکتا ہے. آپ ثنا کا ترجمہ سیکھ لو, پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ 1 دن بھی نہیں لگے گا اس میں, اس کے بعد سورت کا ترجمہ سیکھ لو کوئی جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں, پھر رکوع میں اللہ اکبر, وہ پہلے سے پتہ ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا. سبحان ربی العظیم, میرا رب, سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے, العظیم عظمت والا. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, سماعت سے نکلا ہے نا. اب اردو عربی 90% تو سیم ہے. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی اس کی, کس کی؟ من حمیدہ, جس نے اس کی حمد و ثنا کی. حمیدہ ہم سے نکلا ہے, جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. تو لہذا پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ربنا لک الحمد, اے ہمارے رب, لک الحمد تعریف صرف تیرے لیے, ہم قابل تعریف نہیں ہیں. اگر نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو نا, ہر آدمی انسان کا بچہ بن جائے. نہیں یاری میرے خیال بات بہت مشکل ہے سمجھانا. نماز اتنی مزے کی عبادت ہے, اتنی مزے کی عبادت ہے کہ اس کے یار میں جب صرف نماز ہی پڑھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں اسلام کا ہم پر کوئی احسان نہ بھی ہوتا نا, صرف نماز جو اسلام ہمیں دے کے چلا گیا نا, بہت بڑا احسان تھا. یہ دنیا میں خدا کی قسم کسی مذہب کے پاس نماز کی 1 رکعت جیسی بھی عبادت نہیں ہے, اور یہ سلیکٹڈ ہے خدا کی طرف سے, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان 100 سال بھی سوچتا رہنا ایسی عبادت مارکیٹ میں لا نہیں سکتا. وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑی ہوئی عبادت نہیں ہے. یہ صرف نماز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مذہب کس کا ہے, یہ دین اللہ کا. یہ وحی کے ذریعے تو یہ بتائی جائے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں, تو دنیا میں کتنے جھوٹے لوگ آئے نا مذہبی اسکالر,
بھائی جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں سب کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہے نا, تو کوئی ایک مذہب بھی اس جیسی عبادت کیوں نہیں لایا؟ ارے قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ نبی نے خود بنایا ہے, تو نبی انسان ہے نا, تو بہت سارے دنیا میں انسان ہیں, سارے مل جل کے ایک آیت اس جیسی لے آئیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو ایک چماٹ کے بغیر سمجھ میں آتا نہیں ہے. بہرحال آپ لوگ تو قابل احترام میرے لیے, لیکن ویسے ایک مثال دے رہا ہوں میں. آج کل میرے پاس اصل میں کیسز بہت آتے ہیں نا, اثر کے وقت تو بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں, تو میں لوگوں کو چماٹوں کے مشورے دے رہا ہوتا ہوں. دیکھو ایک عجیب کیس آ رہے ہیں, وہ بتانے بھی نہیں چاہیے, پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ برائی کی چیزیں سن کے بھی برائی پھیلتی ہے, تو اس لیے وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں. ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں یہ واجب الچماٹ ہے, یہ محبت سے سمجھنے والا کیس نہیں ہے. یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو اخلاق کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا بعض لوگوں پہ, اخلاق کا ہیضہ, اخلاق بہت اچھی چیز ہے یاد رکھو, لیکن اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. سربراہ کو چاہیے جو کام اخلاق سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہ کرے, لیکن اگر سربراہ کے پاس سختی کی اتھارٹی ختم ہو جائے تو وہ سربراہ نہیں ہے. اور جس اسٹیٹ میں سربراہ نہیں ہے, جس گھر میں سربراہ نہیں ہے, اس سے بڑا فساد کسی گھر میں ہو نہیں سکتا. آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, باپ باپ نہیں ہے, بھائی بھائی نہیں ہے, ماموں ماموں نہیں ہے, چاچو چاچو نہیں ہے. چاچو بھی جمشید, ماموں بھی جمشید, ابا غفار صاحب ہیں, مائیکل صاحب ہیں, بس ختم. وہی گوروں کی طرح سیٹ اپ سارا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو تو بچے بھی خوش ہوں, ہمارے ابا آ رہے ہیں, ایسے چنگیز خان نہ بن جائے کہ بچے ٹینشن کانپنا شروع ہو جائیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. بچے خوش ہوں ہمارے فادر آ رہے ہیں گھر میں, بیگم خوش ہو میرا ہسبینڈ آ رہا ہے, خوش ہو. لیکن اتنا میٹھا نہ بنو کہ بیگم بھی کھا جائے اور بچے بھی بیچ کے کھا جائیں آپ کو. تھوڑا سا روب رہے, تھوڑا سا کیا رہے, تھوڑا سا روب رہے. تو ورنہ یہ بالکل بھی نگرانی جو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل یہ روب ختم, تو بھائی یہ پھر سربراہ نہیں ہو, تم بیڑا غرق ہوئے, اپنے لیے بھی نقصان, ماتحتوں کے لیے بھی نقصان. تو اس لیے ہر چیز بیلنس میں اچھی ہوتی ہے. اب آپ کہو کہ کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, لیکن مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ یہی چل رہا ہے بہت زیادہ. تو اب دیکھو ہمارا ملک جو ابھی پاکستان کے جو یہ جو اب آج کل سنی جا رہی ہے, اسلام آباد میں سب آ رہے ہیں, تو یہ اخلاق کی وجہ سے ہیں. یعنی پاکستان کے اخلاق بہت اچھے ہیں, پوری دنیا میں ہم پھول بانٹتے ہیں. ابھی جو دنیا نے پاکستان کو باپ بنایا ہوا تو ہے نا, یہ تو مانتے ہو نا. آج کل مجھے بتاؤ دنیا میں سب ملکوں کا باپ کون چل رہا ہے, لیٹسٹ رپورٹ کیا ہے فی الحال؟ وہ میرا ایک کلپ بڑا چلا ہے ابھی, وہ کیا ہے, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کیا ہے وہ شیر بول گیا, سوائے ابلیس کے جہاں میں, وہ سنا ہے آپ نے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اللہ بریلویوں کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا نکال لیا. اب صحیح جگہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ویسے تو, کہ ربیع الاول میں, یہ شعر بریلوی حضرات کا ہے, وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ربیع الاول ہم لوگ نہیں مناتے نا, نہ وہ بتیاں وتیاں لگاتے ہیں, نہ وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں, تو ہم پہ یہ طنز کر, بچپن سے ہم یہ شعر اپنے خلاف سنتے آ رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے یہ شعر سن کے ہم ٹھٹھرتے جاتے تھے, یار ہم پہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں, ہم تو ربیع الاول مناتے نہیں ہیں, یہ عشق رسول ہی نہیں ہے. ہم احساس کمتری میں گھٹ گھٹ کے کیا خیال. اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست ہیں, وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے, کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو, ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا, تم گستاخ رسول ہو. بس یہ ہم کہتے یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے یار, کہہ رہے تم درود شریف کو نہیں مانتے. ابے بھائی ہم درود شریف کو کیوں نہیں مانتے, ہمارے اکابر تو تسبیحات ہزار تسبیحات پڑھتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا درود پڑھا کرتے تھے, اور مسجد نبی میں روزے کے سامنے بیٹھ کے, کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بس وہ ایک چلایا ہوا تھا, گستاخ ہو اور درود شریف کو نہیں مانتے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ربیع الاول نہیں مناتے, تو پھر یہ شعر ہمیں سناتے تھے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو مجھے یہ صحیح موقع پہ یاد آ گیا یہ شعر, کہ ابھی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, تو کچھ لوگ ابھی بھی نیگیٹو بہت سوچ رہے ہیں, ہر اچھی چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. ایکچولی آج بھی ہمارے ایک دوست کا میسج آیا باہر ملک سے, مفتی صاحب یہ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے, ایکچولی یہ ہے. میں نے کہا بس کر دے یار, خدا کے لیے بس کر دے یار, تو اتنا زیادہ منفی نہیں سوچا کرو. تو بہرحال اب میں زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جاتا. تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, اب آج کے حالات میں فٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو, اس کو پروموٹ کرو. آپ پی ٹی آئی سے ہو, جے یو آئی سے ہو, مسلم لیگ سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا پی ٹی آئی جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ملک کی اجتماعی بات آتی ہے, کوئی اجتماعی سطح پہ ملک کو عزت مل رہی ہو, تو اپنی سیاسی جماعتیں ایک طرف, کنٹری سب سے پہلے. بے شک اس اپنی جماعت کو
کرتے رہو, یعنی اس کو پروموٹ کرتے رہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں کنٹری کی بات آئے گی بھائی, اور کنٹری کو عزت مل رہی ہوگی تو اس پہ بھی خوش نہیں ہو رہے, پھر تو یہ بنتا ہے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو آج کل جو رپورٹ چل رہی ہے, پاکستان جس کو اتنا ذلیل ہوا تھا دنیا میں, یعنی کیا گیا ہے اس کو ایک پروپیگنڈے کے تحت, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے. آج کل آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کنٹری اس وقت لیٹسٹ چل رہے ہیں ان سب کا باپ کون ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ آج کل پاکستان سب کا باپ بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اسرائیل بہت زیادہ ٹینشن میں ہے پاکستان کی وجہ سے. وہ کہہ رہے میرے سارے جو کیے کرائے جو میں لڑوانا, اسرائیل چاہ رہا تھا تیسری جنگ عظیم. قرآن نے کہا ہے نا یہودیوں کے بارے میں, زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ صہیونی جو یہودی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہودیوں میں بھی بہت سے, جب ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو بہت ساری نالج ملتی ہے. ہانگ کانگ میں گیا, وہاں بہت سارے یہودی ہیں, مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی میں, بہت سارے ملکوں میں, وہ جنگوں میں بلکہ اسرائیل کے خلاف ہے وہ یہودی. تو اس لیے ساری قوم کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. یہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے جو کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت بنا ہوا ہے وہ پاکستان بنا ہوا ہے. تو مان لو, خوش ہو جاؤ, ساری دنیا آپ کو سلوٹ کر رہی ہے. مصر نے ملی نغمہ بنایا ہے, سنا ہے وہ آپ لوگوں نے, عربی میں پاکستان کے لیے. اب مصر میں پاکستان کے لیے نغمہ بن رہا ہے. تو آج کل جو باپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کون ہے؟ پاکستان چل رہا ہے. تو اس کی وجہ پاکستان کے اچھے اخلاق. یہ اصل میں بیان میں بھی ہے, اس کی جو بنیادی وجہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کے اخلاق کیا ہیں؟ بہت اچھے, اتنے اچھے اخلاق ہیں, آج تک کسی کو قرضہ دیا نہیں ہے, ہمیشہ لیا ہے, اربوں کربوں روپے لے کے بیٹھا ہو. یہ اخلاق چل رہے ہیں, اتنے اچھے اخلاق ہیں. مودی نے اٹیک کیا تھا, جواب میں یہاں سے غلیلوں میں پھول بھر بھر کے بھیجے ہیں. ایسے ہی اخلاق ہے نا. تو اسی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ اخلاق کی عزت بولو نہیں ہوتی. اگر صرف اخلاق ہی اخلاق سب کچھ ہوتے تو غزوہ بدر کیوں ہوتی, غزوہ احد کیوں ہوتی, غزوہ خندق کیوں ہوتی. تو یہ اس لیے آج کل دینداروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال پہ نہیں رہتے. اخلاق کی طرف جائیں گے تو وہ ایسا گھس جائیں گے اخلاق کی اخلاق, اور ہر وقت اخلاق پر بیان. اور جب سختی کی طرف آئیں گے تو جہاں اخلاق چاہیے وہاں بھی اخلاق نہیں ہوں گے. بیلنس دیکھو, اس امت کی سب سے بڑی خاصیت اللہ نے پتہ ہے کیا قرآن میں بیان کی. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے. ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائیں ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو, رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے, یونان میں ہے شاید, یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے, ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں, اٹلی میں. اچھا تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کا کیا فرق کر کے سارے دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے رہبانیت
پہ تلوار چلائی. حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے, لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کے راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے. یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رہبانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رہبانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رہبانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ابھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعات سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب, مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی, جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا, صبح بھی تسبیح, شام کی بھی تسبیح, تہجد کی بھی پابندی. اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے, میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں, اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے. میں نے اس سے کہا میرے بھائی, فارغ آدمی, بالکل فارغ ویلا ہو نا, اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو, فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت. تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا. یہ مشغولیت دھوکہ ہوتی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو, بن نہیں رہے ہوتے. آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے آپ. میں نے کہا کمال یہی ہے, کام دنیا کے سارے کرنے ہیں, جاب بھی کرنی ہے, کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے, اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں, اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو, لیکن کرو. اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح شام پڑھ لیتا ہے, اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا. ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا. تو اس کا جواب سمجھو, یہ تصوف کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے, تصوف کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا, باطن میں روحانیت پیدا کرنا. یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا, اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان. تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے, وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل. ہر چیز الٹ سے سمجھ میں آتی ہے نا. اس مثال کو میں الٹا کر لیتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی. دیکھو, فالتو باتیں کرنا, زیادہ بولنا, یہ روحانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بولو نقصان دہ. کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے نا, اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا مزہ ختم, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, کم کھاؤ کم بولو. ایک زیادہ کھانے والا نیک نہیں ہو سکتا, زیادہ بولنے والا نیک نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے اہل اللہ بزرگان دین خاموش دیکھے ہوں گے, خاموش مزاج. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا, میں بتاتا ہوں, آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں خاموش, بس چلے جاتے تھے, کوئی بات چیت نہیں. ایسا سکون ملتا تھا یار اس آدھے گھنٹے میں, حالانکہ کوئی بات چیت نہیں ہے. تو جتنا زیادہ بولیں گے نا, یہ روحانیت کے کیا ہے, اس سے روحانیت ختم. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹماٹر بیچتا ہے, سارا دن بولتا ہے وہ, ٹماٹر لے لو بھائی, اتنے روپے کلو, ٹماٹر 50 روپے کلو. اول تو وہ دور گیا 50 روپے کلو ٹماٹر والا, آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 80 150 روپے ٹماٹر لے لو بھائی. سارا دن بولے گا نا وہ,
کہا اس سے روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے, چاہے ایک ہی جملے کو 100 دفعہ ریپیٹ کرے. لیکن ٹماٹر اس کے ختم ہو گئے نا, ریڈی بک گئی, خالی ہو گیا. اب ایک دفعہ بھی فالتو بولے گا نا, ٹماٹر 100 روپے کلو لے لو, اس ایک دفعہ بولنے کا بھی اس کے دل کو نقصان ہوگا. اصل میں یہ باتیں سمجھ میں آپ کے پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جب سمجھ میں آتی ہیں جب دل میں کیا ہو, روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, کثرت سے ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, دل ایک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر انسان اس دل کی حفاظت کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس دل کا بیڑا غرق کریں گی. ان میں سب سے زیادہ فالتو بولنا. جو فالتو بولتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ ہی نہیں سکتے. اس کو نماز روزے کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ زہر قاتل ہے فالتو بولنا. اس لیے علماء اس کا بہت خیال کیا کرتے ہیں, بزرگان دین صوفیہ کرام کے, فالتو نہ بولنے دو کسی کو, فالتو نہ بولنے دو. حدیث میں بھی آتا ہے من صمت نجا, جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے تو سارا دن بولتے رہو, جو ضرورت کا بولنا ہے. جیسے میں نے مثال دی, ٹماٹر والا سارا دن ریڈی لگاتا ہے, بھائی کھیرا اتنے روپے کلو, بھائی ہے ٹماٹر لے لو. کبھی یہ سیدھے نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں. اچھا یہ سب پوری دنیا میں مسئلہ ہے. ہمارے جدہ میں انڈین لوگ بھی بہت ملتے ہیں نا, میں نے ان سے کہا یار ہماری ٹرینیں جب اسٹیشن پہ رکتی ہیں تو کرمنڈے ہے, پکوڑے ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کرارے پاپڑے, جوس لے لو, جوس, کرمنڈے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیڑھی لفظوں میں نا. بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کرارے پاپڑے, کیا خیال ہے, جوس, لیکن یہ جوس لے لو, جوس گھمائے گا ایسے. بات ایسے ہی ہوتا ہے نا, گھماتے ہیں. سبزی والے دیکھو, یہ 3 ڈبے جو بیچ رہا ہوتا ہے کباڑ کا مال, بھائی تو آرام سے بول دے بھائی کباڑ لے لو, یعنی کباڑ بیچ دو, لیکن نہیں وہ کباڑ لے لو, اس طرح گھمائے گا بات. یہ مستی میں ہوتے ہیں. کنڈکٹر کبھی سیدھے طریقے سے آواز لگاتا ہے؟ دیکھو کنڈکٹر جب بس میں ہوتا ہے تو لانڈھی, لانڈھی لفظ ہے نا, لکھا ہوا بھی لانڈھی, لانڈھی لانڈھی لانڈھی, یوں بولے ٹاور ٹاور, صدر صدر صدر, نہیں صدار 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 صدرے, گھمائے گا آگے. لانڈھی کو بولے لانڈھے لانڈھے لانڈھے. دیکھا ہے نا آپ نے کراچی میں شیر شاہ نازوں والا لالو کیا لالو کیا لالو, یہ ہم بہت سنتے تھے جب ہم شیر شاہ سے بیٹھتے تھے. تو شیر شاہ نازوں والا لالو کیا, ابے لالو کھیت ہے, یہ لیاقت آباد ہے, لیاقت آباد. کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بس میں, اس میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ بس. اخبار میں لکھو گے تو لیاقت آباد, لیکن جب کنڈکٹر بولے گا شیر شاہ نازوں والا لالو کھے لالو کھے لالو, یہ لگا ایسے گھما رہا ہوگا, کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا وہ. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں, ملتان ہے یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے تو بھائی یہ ہے. جہاز میں کبھی یہ سنا بھائی چاول ایک نیاری ہے, یا وہ کرارے پاپڑے, پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں, تو کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں, جوس لے لو. وہ تمیز سے سر یہ مینیو ہے, دیکھ لیں آپ, اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا, تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی, اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے, اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی, کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو, اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں, کمانے میں اور دوسرے کاموں میں, تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان. تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا, اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں عاملوں کو پاگل بولتا ہوں, اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں, یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا, جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, تو کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے, تاکہ عادت تو پڑے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا, وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو, اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا, اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے, سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے, بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں, اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے, لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے بولو نا منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ اللہ کرنے کی.
لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں, بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. دیکھو حج اور عمرے پہ اکیلے جاؤ یا اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ, اچھے طریقے سے عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بیگم کو ساتھ لے جانے میں یا اکیلے جانے میں؟ اکیلے جانے میں. بہت سے لوگ نہیں لے کے جاتے گھر والوں کو یا فیملی کو, کہتے ہیں ہم بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے, بالکل ریلیکس ہو کے. بیگم ساتھ میں گئی تو عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر کام, یعنی عبادت بھی ہوگی. استغفر اللہ, تو غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے بیگم خواتین کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا, کمزور ہوتی ہیں. تو اور حج میں تو بیگم کے گھومنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بیگم میں وہاں گھومی ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں حج مقبول ہو گیا ہمارا. اچھا, ٹینشن بہت ہوتی ہے تو پھڈے بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حج میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اس کی وجہ یہ کہ حج جتنا بھی VIP ہو نا, حج کے 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پریشانی, یعنی بہت زیادہ ٹف ہے حج, مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے, چاہے کتنا VIP کتنا مہنگا پیکیج ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ نا ہیلی کاپٹر سے آپ جا سکتے ہو, ٹرینوں سے جاؤ گے تو اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا کہ ٹرین سے یہاں سے وہاں پہنچنا تو آسان ہے, ٹرین تک پہنچنا کون سا آسان ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان نا اس میں. اس لیے میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. بیگم گم جاتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر وہ ملتی ہے تو میاں کو ہی سنا رہی ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے. تو اب میں کیا بتاؤں یار, میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. گھر والوں کے ساتھ میں گیا عمرے پہ, طواف کے دوران گھر والے گم گئے, کیونکہ برقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے گھر والوں کو تلاش کیا. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا آپ, اور مشہور آدمی تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے صاحب دیکھو لگ رہا ہے 5 بار تلاش کر رہے ہیں. اس قدر ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, 2 دفعہ. اور خواتین کا تجربہ نہیں ہوتا نا زیادہ, سمجھایا بھائی یہ ہے فلانا وغیرہ وغیرہ, بہت ہی طواف میں اتنا رش ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کی بیگم گم گئی, اب گئی, اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعے وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا یعنی کیسے تلاش کریں؟ خیر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے. تو یہ بہت ہوتا ہے, عمرے میں تو کم ہوتا ہے, حج میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ روحانی ترقی اس میں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روحانی ترقی کس میں ہے کہ آپ اکیلے جائیں, اللہ اللہ کریں. لیکن مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو اسی میں روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے کہ اکیلے جاؤ اور بالکل دنیا و ما فیہا سے آزاد ہو کے اللہ اللہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو ساتھ لے جانا, اپنی ماں باپ کو یا بیگم کو, جو فیملی کو ساتھ لے جانا, فرمائے جو اس میں دیکھنے میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے روحانی تھوڑی, لیکن یہ پائیدار ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست خاندانی بات ہے یہ. دیکھو ہر چیز میں پائیداری کی ویلیو ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟